بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج ہم نصاب الصرف کا تیسرا سبق نمبر 3 حروف اصلیہ اور زائدہ کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے حروف اصلیہ اور زائدہ کی تعریفات کی ہیں۔ فرماتے ہیں کسی کلمہ کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ مادے سے مراد ہوتا ہے ماہیت، آسان لفظوں میں سمجھ لیں حقیقی۔ کسی کلمہ کے حقیقی حروف کو حروف اصلیہ کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر حروف کو جو اس کلمہ میں ہو ان کو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ ایک تعریف تو یہ لکھی ہوئی ہے، ایک میں عرض کر دیتا ہوں جو آسان فہم ہے اور اس سے بات آپ کو بخوبی سمجھ بھی آ جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ وہ حروف جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جائیں اور وزن کرنے میں فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئیں انہیں حروف اصلیہ کہتے ہیں، اور وہ حروف جو کلمے کی تمام گردانوں میں نہ پائے جائیں اور وزن کرنے میں فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ آئیں انہیں حروف زائدہ کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیں، جیسے لفظ کتابن، ہم نے پڑھی تھی اصلیہ کی تعریف کہ وہ حروف جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جائیں۔ اب دیکھیں کاتبہ، یکتبو، کتابن۔ اب کاتبہ، یکتبو، اب یہ کلمے یہ جو ہے کاتبہ فعل ماضی کی گردان ہے اور یکتبو یہ فعل مضارع کی گردان ہے، اور اسی طرح کاتبہ، کاتبہ، کاتبو، کاتبت۔ اب یہ جو کاف، تا اور با ہے یہ کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کہیں گے حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے ان کو کہیں گے حروف زائدہ۔ اب دیکھیں کتاب، ان میں کاف، تا، با حروف اصلیہ ہے اور الف کیا ہے، اس میں زائدہ ہے۔ اب حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ کار بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حروف اصلیہ اور یہ حروف زائدہ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کسی کلمہ کے حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ کار۔ اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کلمے کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ صرفیوں نے کلمے کا وزن معلوم کرنے کے لیے بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیا ہے۔ بطور میزان یعنی ترازو کے اعتبار سے 3 حروف کا انتخاب کیا ہے۔ وزن معلوم کرنے میں 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، وہ کیا ہے، فا، عین اور لام۔ لہٰذا ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا، عین اور لام، 1 لام یا 2 لام یا 3 لام ضرور ہوں گے۔ وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام کی جگہ پر واقع ہوں گے وہ حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ اب جو میں نے تعریف عرض کی تھی وہ پوری تعریف اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ جیسے لکھی مثال انہوں نے ضربا بر وزن فعلا، ہم نے کہا تھا کہ بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیا، فا، عین اور لام۔ اب دیکھیں کہ ضاد یہ اس کا فا کلمہ ہے، را اس کا عین کلمہ ہے اور با اس کا کیا ہے، لام کلمہ، لہذا یہ تینوں کیا ہے، حروف اصلیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا تھا نا 1 لام آئیں گے یا 2 لام آئیں گے یا 3 لام، تو پیچھے ابھی ہم نے وہ 6 اقسام 6 اقسام پڑھا ہے نا، کہ 6 اقسام کہتے ہیں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ تو ان کی تعریفات آگے پڑھیں گے کہ ثلاثی کہتے ہیں 3 حروف کو، رباعی کہتے ہیں 4 کو، اور خماسی کہتے ہیں 5 کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جس کے 3 حروف اصلیہ ہوں، جس کے 4 ہوں اسے کہتے ہیں رباعی، اور جس کے 5 حروف اصلیہ ہوں اسے کہتے ہیں خماسی، ٹھیک ہے۔ تو ضاد، را، با اس کے 3 حروف ہیں اور تینوں حروف اصلیہ ہیں۔ اب اکرما، اب اس میں کاف، را، میم یہ حروف اصلیہ ہے کیونکہ یہ کلمے کی تمام گردانوں میں پایا جائے گا، اور وزن معلوم کرنے میں فا، عین، لام کلمہ کے مقابلے میں بھی ہے، تو لہٰذا کارما یہ حروف اصلیہ ہے، اور حمزہ اس میں کیا ہے، زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو تعریف کی تھی نا کہ وہ حروف جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جائیں اور وزن کرنے میں فا، عین، لام کلمہ کے مقابلے میں آئیں انہیں کہیں گے حروف اصلیہ۔ تو یہ اس کی پہچان کا طریقہ کار ہے
کہ ہر کلمے کے وزن میں آپ نے 3 حروف کو لے لینا ہے، فا، عین اور لام کو، لہذا جو اس کے مقابل میں آئیں گے تو اسے کہیں گے حروف اصلیہ، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے انہیں کہیں گے حروف زائدہ۔ فائدہ پوائنٹ نمبر 1، موزون میں جو حرف وزن کے فا کے مقابلے میں آئے اسے فا کلمہ، جو عین کے مقابلے میں آئے اسے عین کلمہ، اور جو لام کے مقابلے میں آئے اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ موزون سے مراد ہوتا ہے جس کلمے کا وزن کرنا مقصود ہو اسے موزون کہتے ہیں، جس کلمے کا وزن کرنا مقصود ہو اسے موزون کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ضربہ، اس کلمے کا وزن کرنا مقصود تھا، لہٰذا اس کو کہیں گے موزون۔ اب بات سمجھیں میری غور سے نا، موزون میں جو حرف وزن کے فا کے مقابلے میں آئے، اب ضربہ کے نیچے فعل لکھ دیں، جب فعل لکھیں گے تو داد کے جو ہے اس کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ فا آ رہا ہے۔ عین کے مقابلے را کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ عین، اور با کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ لام، لہٰذا جو داد کے مقابلے میں آئے گا اسے کہیں گے فا کلمہ، جو را کے مقابلے میں آ رہا ہے اسے کہیں گے عین کلمہ، اور جو لام کے مقابلے میں آئے گا اسے کہیں گے لام کلمہ۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ پوائنٹ نمبر 2، اچھا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آئیں گے انہیں حروف اصلیہ کہیں گے، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے ان کو حروف زائدہ کہیں گے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حروف اصلیہ ہیں اور یہ زائدہ ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے یہاں پوائنٹ نمبر 2 میں ذکر کر دیا کہ حروف زائدہ 10 ہیں، یعنی جن کا مجموعہ ہے سألتمونیہا یا الیوم تنساہ، یعنی یہ کہہ لیں سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا، الف۔ اب یہ جو 10 حروف ہیں ان کو کہیں گے حروف زائدہ، یعنی جو زائدہ حروف ہوں گے وہ ہمیشہ انہی حروف میں سے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ حروف ہمیشہ زائدہ ہوں، بلکہ بسا اوقات یہ اصلیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ یعنی جہاں یہ حروف آئیں گے ہم کہیں گے یہ زائدہ ہے، بلکہ یہ اصلیہ بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح قارئون۔ اب دیکھیں یہ 3 ہی حروف ہیں اس میں، تو یہ تینوں اصلیہ ہوں گے، اگرچہ حمزہ اس کے آخر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حروف اصلیہ میں سے، یعنی کہنے سے ان کی مراد یہ ہے کہ یعنی جب ہم زائدہ کسی حروف کو قرار دیں گے تو وہ انہی میں سے ہوں گے۔ اکرامہ میں ہم نے حمزہ کو زائدہ کیا کیونکہ اس میں کاف، را، ما یہ حروف اصلیہ ہیں، فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور تمام گردانوں میں پائے جا رہے ہیں، لیکن حمزہ اس میں کیا تھا؟ زائدہ، یعنی جو زائدہ حروف ہوں گے وہ انہی میں سے ہوں گے۔ اگر کوئی حرف زائدہ آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار 3 حروف اصلیہ یہ چوتھا بھی ہے، یہ زائدہ ہوگا، تو آپ دیکھیں اگر ان 10 حروف میں سے ہے تو پھر وہ زائدہ ہے، وگرنہ زائدہ نہیں۔ ٹھیک، آسان لفظوں میں بات عرض کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے وہ سبق نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔